السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قصہ سنانے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا۔ دو بھائی تھے، ایک بہت امیر تھا اور دوسرا غریب۔ غریب آدمی کے 15 بچے تھے، جبکہ امیر آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ غریب آدمی اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب میرا بھائی فوت ہو جائے گا تو میرے بچے اس کی دولت کے وارث بنیں گے۔ لیکن امیر بھائی کی عمر طویل ہوتی گئی، تو ایک دن غریب کا بیٹا اس امیر آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سڑک پر مقتول پڑا ہے اور ایک شخص چیخ و پکار کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایسے فضح بہت پسند تھے۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، میرے چچا کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کس نے اس کا قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، آپ تو نبی ہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ لیکن انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بے وقوفوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گائے کی کچھ علامات بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑی ہو اور نہ ہی چھوٹی، بلکہ درمیانی ہو۔ انہوں نے مزید پوچھا، گائے کا رنگ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ گائے ایسی ہو جو زمین سے تنے یا کھیتوں کو پانی دینے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو اور بے عیب ہو، کوئی داغ نہ ہو اس پر۔ وہ کہنے لگے، ہاں، اب آپ نے ٹھیک وضاحت کی ہے۔ کافی تلاش کے بعد وہ گائے انہیں ایک بوڑھی عورت کے پاس ملی۔ جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ گائے چاہیے، تو اس نے گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونے میں مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے، اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ انہوں نے گائے خریدی اور اسے ذبح کیا اور کہا، اب ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر ماریں اور مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور مقتول زندہ ہو کر بولا، مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا تھا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔